اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ سورہ مائدہ 1-2 تک ہو چکا تھا، آج ہم لوگ آیت نمبر 3 کریں گے۔ اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں بیان ہوا تھا کہ تمہارے لیے سب مویشی چوپائے جو مشابہ انعام یعنی اونٹ گائے بکری کے ہوں تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، سوائے ان کے جن کی حالت آگے سنائی جائے گی۔ تو اس میں اشارہ تھا کہ کچھ جانور حلال اور جائز نہیں ہوں گے۔ اب اس آیت میں 11 چیزیں حرام قرار دی گئی جن کی تفصیل آ رہی ہے۔ حرمت، حرام کیا گیا، یعنی اللہ نے حرام کیا۔ علیکم، تم پر، تم سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ اہل ایمان۔ کیا کیا حرام ہے؟ المیتہ، مردار۔ مردار کون؟ جو خود مر جائے یا اسے کوئی مار دے، یعنی ایک ہوتا ہے نا طبعی موت مرنا، کوئی بیمار ہوا اور مر گیا، یا کسی نے اسے مارا اور وہ مر گیا۔ والدم، اور خون، خون جو بہتا ہوا خون ہو وہ بھی حرام ہے۔ یعنی اسی طرح وہ خون جو کلیجی کی شکل میں ہو، یعنی جمع ہوا، یا تلی کی شکل میں، یا رگوں کے اندر کہیں، بعض اوقات رگوں کے اندر بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے جو پکانے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ خون جو گوشت کے اندر ہو یا ہڈی میں ہو وہ خون حرام نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، اور گوشت کے علاوہ چربی وغیرہ سبھی حرام ہے، کیونکہ گوشت میں سب کچھ انکلوڈڈ ہے، چربی بھی، ہڈی بھی، تمام چیزیں۔ اور خنزیر جو ہے وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایک ناپاک جانور ہے۔ اس کے جو غذائی عادات ہیں اور اس کے جو معاملات، ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کی بے غیرتی پائی جاتی ہے۔ تو چونکہ غذا انسان کے مزاج پر، اس کے عادات پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے اس کا گوشت، اس کی ہڈی، یہ تمام چیزیں جو ہے، اس کی چربی وغیرہ سب منع ہے۔ گوشت کا لفظ جو ہے یہ ایک طرح سے سب چیزوں کو انکلوڈ کرتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ پلتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مضغہ، یعنی نطفہ کے بعد مضغہ، علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ، اور اسی گوشت کے ٹکڑے سے پھر ہڈی اور تمام چیزیں بنتی ہیں۔ اور خنزیر کا گوشت نہ صرف انسانوں کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے، بلکہ یہ جانوروں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ تو اس کی تمام چیزیں جو ہے وہ حرام ہے۔ وما اہل، اور جو پکارا گیا، لغیر اللہ بھی، واسطے غیر اللہ کے۔ اہل یحل، ہلال، کیا چیز ہے؟ ہلال کا مطلب ہوتا ہے زور سے پکارنا، اور پہلی رات کی چاند کو بھی ہلال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر لوگ جو ہے زور سے پکارتے ہیں۔ تو عربوں کے یہاں دور جاہلیت میں جب کوئی جانور کسی بت کے نام پہ ذبح کیا جاتا تو وہ زور سے پکار کر نام لیتے کہ یہ حبل کے نام پر، یہ لات کے نام پہ، یہ عزیٰ کے نام پہ۔ تو یہ بآواز بلند ایک طرح سے اعلان کرتے تھے اس کا۔ تو جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور پھر زور سے نہ بھی اگر پکارا گیا ہو، دل میں ہو یا نیت میں ہو، تو ایسا جانور بھی حرام ہے۔ یعنی خواہ اسے شرعی طریقے پہ ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نام کے بجائے کسی اور کا نام اس پہ لیا جا رہا ہو تو وہ بھی درست نہیں۔ مثلاً نصارہ کے یہاں مسیح علیہ السلام کے نام پر قربانی کی جاتی ہے، یہود کے یہاں عزیر علیہ السلام کے نام پر، اور مسلمانوں کے یہاں مختلف بزرگوں کے نام پر۔ بعض اوقات جانور جو ہے بزرگوں کے قبروں پہ لے جا کر ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ کہ صاحب قبر جو ہے وہ خوش ہو، اور اس خوشی میں کیا کرے؟ وہ
اگلی دنیا میں ہمارا جو ہے حساب کتاب ساکت کروا دے اور ہمیں جنت میں داخل کرا دے، یا یہ کہ ہماری کوئی مشکل آسان کروا دے، تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ جیسے دور جاہلیت میں جنوں یا فرشتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہے اور ایسا کھانا بھی کھانا حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ، اور گلا گھونٹ کے مرنے والی، عام طور پر جانور کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے اگر وہ کھینچ جائے تو ایسے ہی موت ہو جاتی ہے، جیسے کسی کو سلیب پہ لٹکا کے موت دی گئی ہو۔ پھانسی جو دی جاتی ہے تو گلا گھٹتا ہے اس میں، تو وہ جانور جو ہے گلا گھٹنے سے اگر مرا ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ والموقوذہ، اور چوٹ کھا کر مرنے والی، چوٹ کسی بھی چیز سے اگر چوٹ لگی ہے، کسی نے پتھر پھینکا یا لکڑی سے ماری، بعض اوقات جانوروں کی پٹائی لوگ کرتے ہیں، سر پہ ڈنڈا مار دیا، ایک جسم کے کسی بھی حصے پہ، تو اس کی موت واقع ہو گئی، تو ایسا جانور بھی پھر ذبح کر کے بانٹا نہیں جا سکتا۔ تو وقص کہتے ہیں سخت چوٹ کو، اسی میں پھر جب جانور کو جو ہے بلیٹ ماری جاتی ہے اور اس سے اس کا دماغ سن کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے دماغ جب جانور کا سن کر دیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ خون کا جو اس کا بہاؤ ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ جب دماغ سن کر کے مارتے ہیں تو دماغ خون کا اخراج پوری طرح نہیں ہوتا، وہ رگوں کے اندر رہ جاتا ہے، کیونکہ دماغ ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو سارے جسم کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہے، تو وہ جسم کے اندر جو ہے خون رگوں میں رہ جاتا ہے اور وہ باہر نہیں نکل پاتا، جس کی وجہ سے خون ویسے بھی حرام ہے۔ تو وقص سخت چوٹ وہ کسی بھی چیز کی ہو، اس سے اگر کوئی جانور مر جائے تو وہ درست نہیں ہے۔ والمتردیہ، اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا، مثلاً جانور جو ہے بعض اوقات پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جاتے ہیں یا کسی چھت پہ چڑھ گئے اور وہاں سے نیچے چھلانگ لگا دیتے ہیں، تو ایسا جانور بھی جو اوپر سے نیچے گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، خود گرے یا کوئی گرائے۔ والنتیحہ، نتح کہتے ہیں سینگ کو، سینگ لڑا کے اور سینگوں سے ایک دوسرے کو مارنے والی، کئی دفعہ جانوروں کو آپس میں لڑاتے بھی ہیں، تو اس لڑائی میں اگر ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مار دیا اور سینگ مارنے سے وہ جانور مر گیا تو وہ مرا ہوا جانور بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ وما اکل السبع، اور جس کو کھا جائیں درندے، سبع کا روٹ ہے سین بے عین، 7 کو کہتے ہیں، 7 کا عدد عربوں میں مکمل عدد کہلاتا ہے، عدد تام، یہ پورا یعنی جس کی قوت پوری ہو، پوری قوت والا، اور اس سے مراد کون سے جانور، جیسے بھیڑیا، شیر، جس کو یعنی کسی جانور کو کسی طاقتور جانور نے یا کسی درندے نے کھا لیا ہو، جیسے ہم لوگ اینیمل پلانٹ وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک جانور جو ہے شکار کرتا ہے، اس کو تھوڑا بہت کھاتا ہے اور وہاں آدھا پھینک کے چلے جاتا ہے، اور پھر کوئی اور جانور آتا ہے اور وہ جو ہے اس میں سے کچھ حصہ کھاتا ہے، پھر کوئی اور آتا ہے، تو اس طرح پورے جنگل کی صفائی ہو جاتی ہے، یعنی سب اپنا اپنا حصہ کھا لیتے ہیں۔ تو شیر جو ہے مخصوص حصہ کو کھائے گا، گدھ مخصوص حصہ کو کھائے گا، تو یہ جانوروں کے حصے تو ہیں لیکن کوئی انسان اس کو کھا نہیں سکتا، جائز نہیں، جیسے یعنی جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو۔ الا، مگر، ما زکیتم، جسے تم نے پاک کر لیا، یعنی ذبح کر لیا۔ کیسے ذبح کر لیا؟ باقاعدہ اس کو حلال کیا، مثلا ایک جانور کبھی اوپر سے گرا تھا، ابھی چوٹ لگی، مرا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی آپ نے اس کو ذبح کر لیا، اور ذبح کرنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ خون باہر نکلے، یعنی خون کا بہانا۔ ذبح میں 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک اللہ کا نام لینا اور دوسرا خون کا بہانا۔
تو الا زکیتم کا تعلق منخنقہ سے ہے، موقوذہ سے ہے، متردیہ سے، نتیحہ سے بھی ہے، اور وما اکل السبع درندے نے حملہ کر دیا اور آپ نے چھڑا لیا، ذبح کر دیا، حلال ہو گیا آپ کے لیے۔ وما ذبیحہ اور کون سا حرام کر دیا گیا؟ جو ذبح کیا جائے علی النصب آستانوں پر۔ نصب وہ پتھر جو عبادت کے لیے نصب کیا جائے، خواہ وہ بت ہو یا ویسے ہی پتھر ہو، یا مخصوص عبادت کے لیے جو پتھر رکھے جاتے ہیں وہ جانور بھی حرام ہے۔ اور عام طور پر مشرکین یہ کرتے ہیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو۔ اس کا روٹ ہے کاف سین میم، قسمت، قسمت کا حال معلوم کرنا، جس کو جیسے ہم لوگ فارچون ٹیلنگ بھی کہتے ہیں۔ بالازلام تیروں کے ساتھ، زے لام میم، یہ ظلم کی جمع ہے، وہ تیر جس پر نہ لگائے گئے ہوں، خالی تیر۔ تو عربوں کے یہاں تیر کی شکل کی لکڑیاں ہوتی تھی جن پر لکھا ہوا ہوتا تھا، ایک پر لکھا ہوتا تھا افعل، یہ کام کرو، دوسرے پہ لا تفعل، مت کرو، کسی کو خالی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے تیر کسی کپڑے کی پوٹلی میں رکھ لیتے تھے۔ اب زندگی میں کوئی بھی انسان کے ساتھ کوئی اہم مسئلہ پیش آ گیا، جیسے شادی کرنا یا سفر کرنا یا کوئی بزنس کرنا، تو اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا؟ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کرنا چاہیے۔ اہل جاہلیت استخارہ نہیں کرتے تھے، وہ کسی بت کے پاس جاتے، ان کے پاس جو مجاور ہوتے تھے ان کے پاس رکھے ہوئے تیر ہوتے تھے، تو وہ کہتے ان تیروں میں سے کوئی تیر نکال لو۔ مسلمانوں میں جیسے فال نکلواتے ہیں، پرچی نکالنے کے لیے طوطا فال بھی ہوتی ہے، طوطا کو کہتے ہیں، تو اس میں وہ تیر نکالتے، اگر وہ تیر میں نکلتا کر لو تو اس کو کرتے، اور اگر نکل آتا نہ کرو تو چاہے کتنے ہی فائدے کا کام ہوتا اسے چھوڑ دیتے، اور اگر خالی نکل آتا تو پھر دوبارہ سے شروع کرتے۔ اس میں اس بت کی رضامندی سمجھتے تھے۔ تو کوئی بھی قسم جس کے ذریعے لوگ غیب کا حال معلوم کرنے کی کوشش کریں، یہ سب منع ہے۔ استخارے کے بارے میں بھی لوگوں نے غیب کا حال معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یعنی وہ بات جو ہے استخارہ کس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، استخارہ کا مسنون عمل کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا دلی میلان کس طرف ہے۔ دلی میلان اگر کسی کام کی طرف ہے تو کر لیں، اور نہیں ہے تو بس یہی کافی ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیں۔ بعض اوقات خواب بھی آ جاتا ہے، خواب کا آنا شرط نہیں ہے، لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے گا ہی، لیکن آ بھی سکتا ہے۔ رہنمائی اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح دے سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ اس کے بعد آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اور اچانک اللہ کا حکم سامنے آ جائے گا، جو آپ بھولے ہوئے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، یا آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، اچانک آ جائے گا کہ سود لینا حرام ہے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا۔ تو تیروں یا کسی بھی چیز کے ذریعے قسمت کا حال معلوم نہیں کر سکتے۔ قسمت کا حال تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ذالکم فسق، یہ نافرمانی ہے۔ فسق ہوتا ہے اطاعت کی حد سے باہر نکلنا۔ تقدیر پر ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ یعنی تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں۔
مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے، نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو، نیز وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، الا یہ کہ ابھی وہ زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو، نیز وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اسی طرح ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم، آج کے دن۔ آج کے دن سے مراد وہ دن ہے جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی، یعنی عرفہ کا دن، 9 ذی الحج، جمعے کا دن بھی تھا۔ یئیس الذین، مایوس ہو گئے وہ سب لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کس بات سے؟ من دینکم، تمہارے دین سے، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کیا مایوسی ہوئی تھی ان سب کو؟ کہ اب اس کا راستہ نہیں روک سکتے، یعنی اب یہ دین، یہ اسلام جو ہے اسٹیبلش ہو گیا، جم گیا۔ تو یہ آیات جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور 1,24,000 سے زائد صحابہ موجود تھے وہاں پہ۔ ہر علاقے اور قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر جو باقی لوگ تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ اب اسلام آ چکا ہے، اب اس کو یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، وہ اب اس کو مٹا نہیں سکتے۔ فلا تخشوہم، تو ان سے مت خوف کھاؤ۔ کن سے؟ دین کے دشمن سے۔ وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے خشیت۔ خشیت وہ خوف ہوتا ہے جو کسی کی بڑائی کی وجہ سے ہو، تو اللہ سب سے بڑا ہے، لہٰذا اللہ کا خوف سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ خشیت وہ خوف جو علم کے نتیجے میں ہو۔ مثلا ایک آیت ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے۔ جتنا علم زیادہ ہو، اور اہل علم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ بندوں سے نہیں ڈرتے۔ جب تک بندوں کا ڈر اللہ سے اوپر ہو تو سمجھیے کہ ابھی علم نہیں آیا اس کے پاس۔ جس کے اندر علم راسخ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے بندوں کا ڈر نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو یہی فرق ہوتا ہے عام بندوں میں اور علم والوں میں۔ تو یہاں دین کے دشمنوں سے ڈرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ فلا تخشوہم وخشونی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اس سے سوال اٹھتا ہے، تو کیا پہلے دین نامکمل تھا؟ نزول مکمل ہو گیا، اس کا مطلب ہے دین کا جو نزول، جو آنا تھا تمہارے پاس، وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی لیے اس آیت کو آخری آیت کہا جاتا ہے۔ اس آیت پر وحی مکمل ہو گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ختم قرآن، کیا مراد ہے؟ کہ قرآن ختم کر دیا۔ تو کیا اب کبھی زندگی میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ قرآن کا پڑھنا مکمل ہوا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی۔ کس چیز کو نعمت کہا جا رہا ہے؟ دین اسلام کو۔ یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مکمل دین دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اور اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ چاہے تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے۔
اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے خطبہ ارشاد فرمایا، اور لوگوں کا ہجوم تھا، جبکہ یہی سرزمین تھی کہ 10 سال پہلے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اتنا ظلم و ستم، اور 10 سال کے تھوڑے سے عرصے میں سارا عرب اسلام قبول کر چکا تھا۔ خطبہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے قیامت میں میرے متعلق سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تمام صحابہ اکرام نے ایک آواز میں کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا تھا اور رسالت کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ عین اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے نزول کے بعد صرف 81 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو رونے لگے اور سمجھ گئے کہ آپ کی پردہ پوشی قریب ہی ہے، کیونکہ دین کی تکمیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ مگر اس آیت کا نزول آخری نہیں ہے، کیونکہ وفات سے 9 روز پہلے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ پوری آیت سورہ بقرہ کی ہے، نازل ہوئی۔ البتہ حلال و حرام کے احکام اور دینی فرائض کی جو تعلیم تھی، اس آیت اليوم اکملت لکم دینکم نزول کے بعد ختم ہو گئی۔ اس بنا پر اس کو آخری آیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی امت مسلمہ کو 3 خصوصی انعامات عطا فرمانے کی بشارت دی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 1، دین کے مکمل ہونے کی، یعنی میں نے احکام مکمل کر دیا، اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا۔ نمبر 2، نعمت تمام کر دی، یعنی تمہارا اقتدار میں نے مکمل کر دیا، اب تمہارا غلبہ عرب پر ہو چکا، اور اس پر غلبہ ہو جانا یعنی عرب پہ غلبہ ہو جانا پوری دنیا پر غلبہ ہے۔ اور نمبر 3، اسلام کو ایز اے دین قیامت تک کے لیے پسند کر لیا، اور قیامت تک منسوخ نہ ہوگا یہ دن۔ اس کے بعد جو ہے سورہ کے شروع سے جانوروں کی حرام حلال کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد دین کے مکمل ہو جانے کے بعد حرام و حلال کا قانون مکمل ہو چکا، اب اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ البتہ ایک صورت ہے کہ جو ان حرام چیزوں میں سے بھی کھا لینے کی اجازت ہے، اس کے متعلق آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ، تو جو کوئی مجبور کیا گیا۔ اس کا روٹ کیا ہے؟ ضاد را را، ضرر سے ہے یہ اضطراری کیفیت جس کو کہتے ہیں۔ فی مخمصہ، بھوک میں، اس کا روٹ ہے مخمصۃ، خے میم صاد، بھوک سے اس کو پیٹ کا پچکنا، یعنی شدید بھوک، ایسی بھوک کہ پیٹ اندر لگ جائے۔ تو جو شدید بھوک میں مجبور کر دیا گیا ہو، بے قرار ہو گیا ہو، غیر متجانف، اس کا روٹ ہے جیم نون فے، جنف یعنی گناہ کی طرف میلان کرنے والا، لِإِثْمٍ، اور اس کا اپوزٹ حنفہ ہے، ایسا شخص اس کے لیے گناہ نہیں جو گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو۔ جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، نہ چاہنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، صرف اپنی موت سے بچنے کے لیے کچھ کھا لے تو کوئی حرج نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیوں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ غلطی سے تھوڑا سا اگر زیادہ بھی کھا لیا، یعنی کہ اندازہ نہ ہو پائے کہ 3 لقموں سے اگر کام چل سکتا تھا، تم نے 4 لقمہ کھا لیا، چلو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں 10 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ کون کون سی ہے؟ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا، گلا گھونٹ کر مرنے والا، چوٹ کھا کے مرنے والا،
اوپر سے گر کر مرنے والا، سینگ لڑا کے مرنے والا، جسے درندے کھا جائیں وہ، اس کے علاوہ اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، یہ 10 چیزیں حرام ہیں۔ اور کھانے پینے میں اور تیروں کے ذریعے جو قسمت معلوم کرنا ہے، یہ بھی اس درجے کی برائی ہے۔ کھانے پینے کی 10 چیزوں کو یہاں حرام کیا گیا، اور اس کے علاوہ اسی درجے کی برائی قسمت کے حال معلوم کرنا، یہ ایک طرح سے آخری حکم ہے۔ وہ کیا ہے کہ قسمتوں کے حال معلوم نہ کرو۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہی سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 4 ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کون؟ صحابہ اکرام۔ آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ ماذا احل لہم، ان کے لیے حلال کیا کیا گیا ہے، یعنی ساری حرام چیزوں کی تفصیل بتا دی گئی کہ تمہارے لیے یہ اور یہ حرام ہے، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ پھر حلال کیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیل بتائی جائے۔ تو ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا کیا گیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں۔ حرام کی تو لسٹ دے دی گئی کہ وہ محدود ہے، لیکن حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہر وہ چیز جو پاک صاف ستھری ہے سب حلال ہے، سوائے اس کے جو پیچھے بتائی گئی کہ حلال چیزیں کب حرام ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، کیونکہ اس میں ظاہری ناپاکی تو نہیں لیکن عقیدے کی نجاست موجود ہے۔ عام طور پر سابقہ جو مذاہب تھے، جو یہود و نصارہ یا مشرکین، یہود و نصارہ خاص کر کے اہل کتاب جو تھے، تو ان کے لیے حلال کیا تھا کہ وہ جو چیزیں بتا دی گئی تھی، یعنی وہ ساری چیزیں حلال بتا دی گئی تھی ان کو، یعنی حلال کا دائرہ جو ہے ان کے یہاں بہت کم تھا اور حرام کا دائرہ بہت زیادہ تھا۔ یعنی ان کے یہاں یہ تھا کہ جو چیز ثابت نہ ہو یہ حلال ہے۔ اسلام نے اس کے برعکس قاعدہ دیا، جس شے کی حرمت ثابت نہ ہو، یعنی جو چیز حرام ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، لہٰذا حرام کا دائرہ محدود ہو گیا اور حلال کا دائرہ جو ہے وسیع ہو گیا۔ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے۔ اب پاکیزہ چیزوں میں کیا کیا شمار ہوگا؟ ایک تو وہ چیزیں جو قرآن و حدیث کی روح سے ثابت ہے، وہ ساری چیزیں پاکیزہ ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک آدمی جیسے جو نکاحت پسند آدمی ہو، اگر اس کی طبیعت کسی چیز کو کھانے سے ناپسند کرتی ہے، یعنی کوئی گندی چیز کو کھانے سے اسے گھن آتی ہے، تو وہ چیزیں بھی اس کے لیے حرام ہوں گی، جن چیزوں کے لیے طبیعت کے اندر اس کے گھن پیدا ہوتی ہے۔ تو ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں کھانے پینے کی وہ جائز ہیں اور حلال ہیں۔ وما علمتم، اور جو سکھایا تمہیں، علم یعلم تعلیم کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا، ٹریننگ دینا، اور جو تعلیم دی تم نے، من الجوارح، جوارح جارے کی جمع ہے، جر سے نکلا ہے، جرا چلنے کو کہتے ہیں، کوشش کرنے کو، تو مراد ہے جو سکھایا تم نے غذا کمانے والوں کو، یعنی شکاری جانور کو۔ شکاری جانور جو شکار کر کے لاتے ہیں وہ شکار بھی حلال ہے تمہارے لیے۔ اور جارے کا ایک لفظ یہ جر سے اگر لیا جائے گا تو جر جو ہے زخم کو کہتے ہیں، زخمی کرنے والے کو۔
اب ظاہر ہے کہ سدھایا ہوا کتا اگر جا کے کسی جانور کو پکڑے گا تو کیا ہوگا؟ اسے زخم لگے گا. تو یہ جارح ہے، جیسے جارحانہ اردو میں ہم کہتے ہیں اٹیک، یعنی کمانے والے. اور وہ کون سے جانور ہیں یہ آپ کے لیے کما کے لاتے ہیں؟ خاص طور پر باز ہے، شکرا ہے، کتا ہے، شاہین ہے. مقلبین کا روٹ ہے کاف لام بے. شکار کی تعلیم دینے والے یعنی معلمین. تعلمونہن، تم خود سکھاتے ہو ان کو. مثلاً ایسا شکاری کتا جس کو شکار کی ٹریننگ دی گئی ہو. تو وما علمتم من الجوارح، اور جو تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو، اور صرف کتے نہیں بلکہ باز وغیرہ پرندوں کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. تو اس میں مقلبین یعنی ٹرینڈ ہو. وہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کتا جا رہا ہے اور اس نے شکار پکڑ لیا اور آپ کہیں کہ جانور کا شکار حلال ہے. نہیں، صرف ان جانوروں کا حلال ہے جن کو باقاعدہ شکار کرنے کی ٹریننگ دی. فرق کیا ہے ٹریننگ دیے ہوئے جانوروں میں اور بغیر ٹریننگ میں؟ یہ بھی شرط رکھی گئی کہ ٹرین کیا ہوا بھی اگر کھا کر آئے جانور کو تو آپ نہیں کھا سکتے اس کو. پھر اس نے جو شکار کیا وہ اپنے لیے کیا، وہ آپ کے لیے نہیں کیا. تو ٹرین کیا ہوا جانور جو ہے وہ جائے گا اور جا کر مخصوص حصے سے اس کو پکڑے گا اور پکڑ کر وہ آپ کے پاس لے کر آئے گا. تو انٹرینڈ کتا اس میں شامل نہ ہو. اگر ٹرینڈ کتا گیا ہے شکار کرنے کے لیے تو اس میں جو ہے بغیر سکھایا ہوا جانور اگر شامل ہو جائے گا تو اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس میں پتہ نہیں چلتا نا کہ حملہ کس نے پہلے کیا تھا پہلی دفعہ. اور پھر ان جانوروں کو جب چھوڑا جائے تو بسم اللہ پڑھ کر، بالکل اسی طرح جیسے ذبح کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا جاتا ہے. پھر وہ جانور جا کر جو کچھ بھی لاتے ہیں زخمی کر کے پھر اس کو ذبح کیا جائے گا. اگر راستے میں مر چکا ہو تو وہ حلال ہوگا، اس کو دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہی یہاں بتایا گیا ہے وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن، تم سکھاتے ہو ان کو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو سکھایا تم کو اللہ نے. تو اس علم کا سورس بھی کیا ہے؟ اللہ کی ذات. فَكُلُوا، پس کھاؤ، کیا؟ مما، اس میں سے جو، امسکنا علیکم، وہ پکڑ لائے تمہارے لیے، شکاری جانور جو تمہارے لیے پکڑ لائے ان میں سے کھاؤ. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو یعنی ذکر کرو. کیا ذکر کرو؟ اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر. یعنی جب شکار کے لیے چھوڑتے ہو ان کو اس وقت اللہ کا نام لے کر چھوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. سورہ بقرہ کی طرح اس میں بھی بار بار احکامات کے ساتھ اللہ کے تقوی کا ذکر ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. جلدی سے مراد کیا ہے کہ جو ہی انسان مرے گا اور مومن کو ایسا لگے گا کہ ابھی آنکھ بند ہوئی اور ابھی آنکھ کھل گئی، چاہے وہ موت کے بعد ہو یا قیامت کا روز ہو، وہ اسی وقت اٹھ جائے گا اور سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. تو جتنا وقت ملا ہے یہ وقت ہے کچھ کرنے کا. یہاں پہ قربانی میں ذبح کرتے ہوئے گردن کے صرف نرم حصے کاٹے جاتے ہیں تاکہ جو بڑی وینز ہے وہ کٹ جائے اور میکسیمم بلڈ جو ہے وہ نکل جائے. اور اگر ایک ہی بار سے گردن اڑا دی تو وہ حرام مغز کا تعلق جو ہے وہ دماغ کے ساتھ کٹ گیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر، اس کے مسلز کے اندر وہ کھچاؤ پیدا نہیں ہوگا کہ جس سے وہ سارا خون
باہر نچڑ جائے، یہ فرق ہے۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ یہودیوں کی ہو یا عیسائی کی، لیکن اگر انہوں نے ذبح کیا، یعنی ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ جو ہے غلط ہوتا ہے عید الاضحیٰ میں، کہ لوگ بالکل شرعی طریقے سے ذبح نہیں کرتے جانور کو، جس سے جو ہے جانور کے اندر جو وہ سکڑن نہیں پیدا ہوتی ہے، وہ ہاتھ پیر مارتا نہیں ہے، تو اس سے خون جو وہ ٹیشوز سے باہر نہیں آ جاتا، باہر آ نہیں پاتا، اور خون جو ہے وہ فی نفس ہی تو حرام ہے۔ لہٰذا اگر خون جسم کے اندر رہ گیا ہے تو گویا کہ اس نے سارے گوشت کو حرام کر دیا۔ تو آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے اس طرح سدھایا ہو جیسے اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے۔ لہٰذا جو شکار وہ تمہارے لیے روکے رکھے وہ کھا سکتے ہو، اور انہیں چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے طیبات۔ آج سے مراد جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت کی طرف اشارہ ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، طیبات جو ہے یہ طیب سے ہے، اور طیب خبیث کی ضد ہے، اپوزٹ ہے اس کا۔ تو ہر وہ چیز جسے شریعت نے حلال کیا ہے وہ طیب ہے، اور جسے حرام کیا ہے وہ خبیث ہے۔ وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ کھانے سے مراد ان کے ذبیحے کی طرف اشارہ ہے۔ طعام سے مراد یہاں لحم ہے، گوشت، جو وہ ذبح کریں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہلی کتاب کے علاوہ، مثلا مجوسی ہے یا بت پرست مشرکین ہے، تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ وما طعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تو مماثلت کی وجہ کیا ہے؟ پھر طریقہ درست ہے دونوں میں۔ مشرک آدمی نے چاہے ذبح بھی کیا ہو وہ حرام ہوگا۔ والمحسنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، اور مومن عورتیں، یعنی شادی کے وقت مومن عورتوں میں سے جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے ان میں سے ان عورتوں سے شادی کرو جو محسنات ہیں، یعنی پاک دامن ہے۔ عام طور پر جب شادی کی جاتی ہے تو ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ حسن، دولت، خاندان، اسٹیٹس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے، تم دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی ایک طرح سے ڈانٹ پلائی تھی۔ تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں شادی کرنا ہو تو شادی بھی کسی کی دولت یا حسن کی وجہ سے نہیں، بلکہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا دیکھو، اس کا اخلاق کیسا ہے، پاک دامن ہے کہ نہیں۔ پاک دامن سے مراد کیریکٹر کس طرح کا ہے۔ اب کوئی کسی کے اندر گھس کر تو نہیں دیکھ سکتا، تو کس سے دیکھا جائے گا کہ اس کے آس پاس اس کے عادات، اخلاق، دلچسپیاں، پسند ناپسند، اسی سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی یہ قرآن کا حکم ہے، والمحسنات والمومنات، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے بھی جو محسنہ عورتیں ہیں، پاک دامن ہے، آزاد ہے، ان سے نکاح کرو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ آج کے دور میں اس احکام کو بہت مس یوز کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت جب غیر مذاہب کی عورتوں سے شادی ہوتی ہے تو ایک مسلمان کا خود اس کا ایمان جو ہے وہ رسک میں آ جاتا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ شادی کی اجازت اہل کتاب کی عورتوں سے جو دی گئی ان عورتوں سے اجازت ہے جو دارالاسلام میں رہتے ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہوں اور ذمی بن کر رہتے ہوں، اگرچہ قرآن مجید میں کوئی الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ مرد غالب ہوتا ہے اور عورت محکوم ہوتی ہے۔ لیکن جب صورتحال یہ ہو جائے کہ آپ محکوم ہو اور دوسری قوم عیسائی یہودی حاکم ہو تو آپ جو ہے اس کے تابع ہو جائیں گے، یعنی اس کا مذہب پھر آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو ایسی عورتوں سے آج کے وقت میں بہت مشکل ہے۔ محسنات سے مراد کے بچلن نہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ شرط رکھ دی جا رہی ہے کہ محسنہ ہو یا اہل کتاب محسنہ ہو، یعنی شادی کب حلال ہوگی؟ اہل کتاب میں جو ہے اس وقت دین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پھر بھی لوگ دین پر تھے، لیکن آج جو ہے خاص کر کے عیسائیوں میں بالکل جو ہے دین کو فالو نہیں کرتے وہ لوگ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور بہت سارے سیٹس ہیں، لہٰذا آج ان کا دین جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ بالکل ایمان والی ہونی چاہیے، یعنی توحید ہو، رسالت پہ اس کا ایمان ہو، آخرت پہ ایمان ہو تب۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین، جب تم ان کو دو گے ان کے مہر، اجور اجر سے ہے، اجر کس کو کہتے ہیں؟ عوض یعنی بدلہ کو، کہ ایک مرد جب ایک عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے اسے کچھ دینا چاہیے اپنے کمائی میں سے، یعنی جو بھی اس کی ملکیت میں ہے تو عورت سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو اسے بھی فائدہ دینا چاہیے۔ مرد کو قوام کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو جب وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں بیوی بچوں پر تو اس سے گھر بنتا ہے۔ اس وقت تک گھر نہیں بنتا جب تک کہ مرد اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح ویلڈ تب ہے جب تم ان کو ان کے مہر بھی دے دو۔ دوسری وجہ کیا ہے نکاح کرنے کا؟ تاکہ وہ پاک باز زندگی بسر کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی ترغیب دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نکاح شرمگاہ کو محفوظ کرنے والا ہے، کیونکہ اولاد کے بگڑنے کے ذمہ دار جو ہے وہ ماں باپ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں بے وجہ۔ غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، نہ کہ عیاشی کرنا۔ یہ لفظ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ صفا کا معنی پانی بہانے کے معنی میں ہے۔ بعض لوگ محض جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، نہ بیوی کو اس کا حق دیتے ہیں، تو جو حق مہر نہ دے اس کے نکاح کو بھی صفا کہا گیا۔ اسی طرح ولا متخذی اخدان اعلانیہ دوستی، صرف اور چھپا کر یعنی کہ نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا۔ غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، تو یہاں نکاح کا مقصد پاک دامنی اختیار کرنا اور اس کا مہر ادا کرنا ہے، اور محض جذبات کی تسکین کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ 4 شرطیں ہو گئی، اس میں 4 شرطیں رکھی گئی۔ نمبر 1 پہلے مہر ادا کیا جائے، نمبر 2 قید نکاح میں لے کر محفوظ کر دیا جائے، نمبر 3 وقتی طور پر شہوت نفس مقصد نہ ہو، اور نمبر 4 یہ علل اعلان کام ہو، کوئی چھپی آشنائی یا دوستی نہ ہو، یعنی اگر لوگ شادی کر کے اس کو اعلان نہیں کرتے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا
وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کے تمام اعمال حبط ہو گئے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب ایمان رکھتے ہیں تورات پر، یا عیسائی ایمان رکھتے ہیں انجیل پر، لیکن قرآن کو نہیں مانتے، تو ایک پہلو سے مومن ہو گئے اور ایک پہلو سے کافر ہو گئے۔ ایمان کے ساتھ کافر، جیسے کہ تورات کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیہا ھدی و نور، انجیل میں بھی ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، لیکن قرآن کو نہیں اگر مانے گا تو وہ کافر ہو گیا۔ دوسرا معنی ہے منافق ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کافر ہیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ ایمان تو ہے، قرآن کو تو مانا ہے، یعنی قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کے کچھ احکام کو مان رہے ہیں، کچھ کو نہیں مان رہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 85 میں آتا ہے نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو۔ اسے ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ اہل کتاب کو جو ہے عام کفار سے مخصوص اور ممتاز کر دیا یہاں پہ، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال کر دیا گیا اور ان کی عورتیں بھی، لیکن یہ امتیاز صرف دنیا کے لیے، آخرت میں سب کافر برابر ہوں گے، سب کے اعمال عقارت اور سب نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ تو آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ نیز مومن پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے انہیں نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی اور پوشیدہ آشنائی نہ ہو، اور جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔